السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، زندگی میں بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ انسان کی طاقت سے حاصل ہوتی ہیں، نہ صرف محنت سے ملتی ہیں، اور نہ ہی کسی حساب کتاب کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہ وہ انعامات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ کبھی ایک لمحے کا سکون، کبھی دل کی روشنی، کبھی روح کی بیداری، اور کبھی ہدایت کی ایک کرن انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اصل عطا کیا ہے؟ کیا عطا صرف دولت، رزق اور دنیاوی کامیابی کا ہی نام ہے، یا اس کی حقیقت اس سے کئی زیادہ گہری اور وسیع ہے؟ آج ہم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت خوبصورت اور فکر انگیز اقوال کی روشنی میں عطا کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا دراصل کیا ہے اور یہ انسان کی زندگی میں کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ عربی زبان میں عطا کے معنی ہے دینا، بخشش کرنا، فضل فرمانا، اور کسی چیز کو بغیر کسی لین دین اور مطالبے کے عطا کر دینا، یعنی ایسا انعام جو محض کسی کی مہربانی اور کرم سے ملے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عطا صرف مادی چیزوں کا حاصل ہو جانا نہیں، بلکہ یہ روح کی بیداری، قلب کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ کا نام ہے۔ عطا وہ لمحہ ہے جب انسان کو اپنے رب کی یاد آ جائے۔ عطا وہ کیفیت ہے جب دل میں سکون اترنے لگے، بے چینی ختم ہو جائے اور انسان کا باطن گواہی دے کہ میرا رب میرے قریب ہے۔ جب ایک انسان اپنے وجود کے اندر یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو یہی احساس اللہ کی ایک عظیم عطا بن جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طلب سے بڑی چیز عطا ہے، کیونکہ طلب انسان کی ہے اور عطا خدا کی۔ یہ ایک بہت گہرا جملہ ہے۔ انسان جتنا بھی مانگ لے، جتنی بھی دعائیں کر لے، اللہ تعالیٰ کی عطا اس کی طلب سے کئی زیادہ وسیع ہوتی ہے، کیونکہ طلب بندے کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن عطا اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کا اظہار ہوتی ہے۔ عطا انسان کے کمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ وہ زمین و آسمان کا مالک، تمام جہانوں کا بادشاہ اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہ جس پر چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور جسے چاہے اپنی عطاؤں سے مالا مال کر دے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محنت سے تم حاصل کرتے ہو، عطا سے تم بن جاتے ہو۔ انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ محنت انسان کو دنیاوی کامیابیاں تو دے سکتی ہے، لیکن عطا انسان کی شخصیت کو بدل دیتی ہے۔ عطا انسان کے باطن میں روشنی پیدا کرتی ہے، اس کے دل کو نرم کرتی ہے، اس کے اندر شکر پیدا کرتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ عطا جب کسی انسان کو نصیب ہوتی ہے تو اس کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے اور باطن بھی۔ اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا انداز بدل جاتا ہے، اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں اور زندگی کو دیکھنے کا اس کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ وہ پہلے جیسا انسان نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک نئی زندگی پا لیتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور خوبصورت قول ہے، عطا کے سامنے خطا کا کیا ذکر ہے۔ اس ایک جملے میں بہت بڑی روحانی حقیقت پوشیدہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر عطا فرماتا ہے تو اس کی بہت سی کمزوریوں، لغزشوں اور خطاؤں پر پردہ ڈال دیتا ہے، کیونکہ عطا انصاف کے ترازو میں نہیں تولی جاتی، بلکہ فضل اور رحمت کے دروازے سے ملتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ صرف عدل کے مطابق فیصلہ فرمائے تو شاید بڑے بڑے نیک اعمال بھی کافی نہ ہوں، لیکن جب اس کا فضل شامل ہو جاتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ عطا بندے کا حق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس لیے وہ جس پر چاہتا ہے اپنا کرم فرما دیتا ہے اور اسے اپنی خاص نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
عطا اسے ملتی ہے جو طلب سے خالی نہیں اور غرور سے بھرا نہیں۔ یعنی عطا کا دروازہ اس وقت کھلتا ہے جب دل عاجزی اختیار کر لیتا ہے، نیت خالص ہو جاتی ہے اور انسان اپنی بے بسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم کر لیتا ہے۔ جب بندہ یہ مان لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں اور سب کچھ میرا رب ہے، تو پھر عطا خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ جب انسان اپنی محتاجی کا اعتراف کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اور اپنی تمام امیدیں اس سے وابستہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ کبھی اچانک دل ہلکا ہو جاتا ہے، یہ عطا ہے۔ کبھی دل میں سکون کا سمندر اتر آتا ہے، یہ عطا ہے۔ کبھی کسی کی ایک بات دل میں اتر جاتی ہے اور زندگی کا رخ بدل دیتی ہے، یہ عطا ہے۔ کبھی قرآن کی ایک آیت انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے، یہ عطا ہے۔ کبھی ایک آنسو انسان کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے، یہ عطا ہے۔ کبھی کوئی شخص زندگی میں آتا ہے اور انسان کی سوچ، کردار اور منزل بدل دیتا ہے، وہ شخص بھی اللہ کی عطا بن جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے نہایت خوبصورت الفاظ ہیں، جو دل کو مل جائے وہی اصل عطا ہے، اور جو دل کی دنیا ہی بدل دے وہی حقیقی عطا ہے۔ واقعی عطا وہ نہیں جو صرف ہاتھ میں آئے، عطا وہ ہے جو دل میں اتر جائے، عطا وہ ہے جو انسان کی روح کو زندہ کر دے، اس کے اندر امید پیدا کر دے، اسے اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے اور اس کی زندگی میں نور بھر دے۔ یہ وہ نعمت ہے جسے ناشکرہ انسان کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ شکر گزار انسان کے لیے ہر لمحہ ایک نئی عطا بن جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شکر کو جگہ دیں، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رکھیں اور اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنائیں۔ یقین جانیے، جب بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جن کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی علم کی صورت میں، کبھی صحت کی صورت میں، کبھی عقل و شعور کی صورت میں، کبھی ہدایت کی صورت میں، اور کبھی دل کے سکون کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان عطا کو پہچان لے، اپنے رب کے فضل کو محسوس کر لے اور ہر حال میں اس کا شکر گزار بن جائے، کیونکہ عطا صرف مال و دولت نہیں بلکہ ایمان، ہدایت، سکون، محبت، معرفت اور اللہ تعالیٰ کی قربت بھی عطا ہی کی صورتیں ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے طلبگار ہیں تو اپنے دل کو صاف کیجیے، اپنی نیت کو خالص کیجیے، شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت۔ سامعین کرام، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے طلبگار ہیں تو اپنے دل کو صاف کیجیے، اپنی نیت کو خالص کیجیے، شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں ایسی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں جن کا اندازہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حقیقی عطاؤں کی قدر کرنے والا بنائے، ہمارے دلوں کو نور ہدایت سے روشن فرمائے، ہمیں شکر گزار بندہ بنائے اور اپنی بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔